ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقال في مقام آخر ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر۔ معزز و مکرم صدر محترم مشفق اساتذہ اکرام اور میرے دینی و میری بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آج کے اس بدر سعید میں میری تقریر کا عنوان ہے خودکشی وقت کا ناصور۔ میرے بھائیوں، خودکشی کہتے ہیں اپنے آپ کو بذاتے خود مار ڈالنے کو، یعنی کوئی شخص اپنے آپ کو قتل کر لے اس کو خودکشی کہا جاتا ہے۔ یہ عمل اسلام میں حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اسلام نے اس عمل پر سخت جہاد کی دھمکی دی ہے اور اس عمل کو جنت سے محرومی کا ذریعہ بتلایا ہے۔ گویا اسلام نے اس عمل پر زبردست مذمت کی ہے اور اسے سنگین جرم قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے وجاہت کے ساتھ خودکشی کی حرمت کو بیان فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اے لوگو، تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، یقیناً تمہارا رب بہت ہی مہربان ہے، اور جو انسان ظلم میں زیادتی کے ساتھ کرے گا عنقریب ہم اسے جہنم کی آگ میں داخل کر دیں گے، اور یہ کام اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اللہ نے ان دونوں آیتوں میں خودکشی کی حرمت کو بیان کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے انجام میں بچے بھی ڈرایا ہے کہ جو آدمی اپنے تکبر ظلم میں زیادتی خودکشی کرے گا وہ دنیا کی مصیبت و پریشانی کو برداشت نہیں کرے گا، اللہ کی قضا و قدر سے راضی نہیں ہوگا، اس کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا شعلہ ہے، اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ جو انسان خودکشی کرتا ہے دراصل اس کا عقیدہ توحید کمزور ہوتا ہے اور اس کا عقیدہ تقدیر میں نقص ہے، کیونکہ عقیدہ تقدیر یا عقیدہ توحید انسان کو صبر کی تعلیم دیتا ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی پریشانیوں کو راضی ہونے کا مکلف بناتا ہے۔ اس لیے انسان کو نہیں معلوم کہ یہ مصیبت ہمارے لیے کیا پیغام لاتی ہے، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر دشواری کے بعد فراوانی اور سہولت ہے، ہر تنگی کے بعد کشادگی ہے۔ انسان تو خدا صبر کے ساتھ ہی کامیابی کے منازل طے کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر بلند ہمتی پیدا کرے، اس سے ہمتی ہمیشہ انسان کو پستی و ہلاکت میں لے جاتی ہے، اور انسان کو ہمیشہ اپنے رب سے خیر و عافیت کے توقع کرنی چاہیے۔ رب کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نا امید کفر ہے، عقیدہ تقدیر کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّهُ لَا يَأْسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے کافر قوم ہی نا امید ہوتی ہے۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے صرف گمراہ بندے ہی نا امید ہوتے ہیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ کسی ناکامی نامرادی ذلت و رسوائی مصیبت و پریشانی کے حل کے لیے خودکشی کا سہارا نہ لے، کیونکہ خودکشی مصیبت کو ختم کرنے والی نہیں ہے، بلکہ یہ خود فی نفس باعث مصیبت اور عذاب ہے۔ سچ کہا کسی شاعر نے اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ معزز حاضرین، آدھے نبوی میں بعض لوگوں سے اس طرح کہہ کر سجد ہوئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی زبردست نقل کی اور اس عمل کو دخول جہنم کا سبب بتلایا۔ ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا تھا، کافروں کے خلاف لڑ رہا تھا، دشمنوں کی گردنوں کو تیگ کر رہا تھا، اسی دوران اسے زخم لگ گیا، پھر اس نے اپنے آپ کو مار ڈالا۔ اس آدمی کے متعلق آپ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بادوان عبدی بھی نفسی حکمت علیہ الجنہ، کہ میرے اس بندے نے اپنے نفس کے بارے میں جلد بازی کی، یعنی اپنے آپ کو ہلاک کر لیا تو میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ اس حدیث میں خودکشی کرنے والوں کو جہنمی قرار دیا گیا ہے، لہذا ہمیں اس سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے اور ہمیشہ رب سے ایک توفیق طلب کرنا چاہیے کہ ہمیں اس خادمہ کی دولت عنایت کرے، تو خادمہ سے ہم سب کو بچائے، آمین۔ معزز حاضرین، خودکشی کرنے والا انسان جس چیز سے خودکشی کر
کرتا رہے گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تودع من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم یتودع فیہ خالدا مخلدا فیہا ابدا۔ جو شخص پہاڑ سے گر کر اپنے آپ کو مار ڈالے یعنی خودکشی کر لے تو وہ جہنم کے اپنے برابر نیچے گرتا رہے گا اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وَأَن تَحَسَّسُ مَن فَقَتَلَ نَفْسَهُ وَسَمُّهُ بِيَدِهِ يَتَحَسَّسُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا۔ اور جو شخص زہر پی کر خودکشی کر لے تو وہ جہنم میں بھی ہمیشہ زہر پیتا رہے گا اور وہ اسی جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ وَمَن قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَدْعُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا۔ اور جو کوئی شخص اپنے پیٹ میں کسی لوہے کا زار گھونپ کر اپنے آپ کو مار ڈالے تو وہ جہنم میں بھی اپنے پیٹ میں لوہا چبھوتا رہے گا اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اس حدیث کے اندر خودکشی کرنے والوں کے لیے جہنم کی زبردست وعید سنائی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ دھمکی دی گئی ہے کہ خودکشی کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حلال سمجھ کر خودکشی کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے تو وہ دائمی جہنم کا مستحق ہوگا، اور اگر اس نے حلال سمجھ کر خودکشی نہیں کی ہے تو لمبی مدت تک جہنم میں سزا کاٹتا رہے گا، پھر وہ معاشیت الہی کے مطابق جنت میں داخل ہوگا۔ میرے بھائیوں، معلوم ہوا کہ خودکشی کا انجام بہت خطرناک ہے اور خودکشی کرنے کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے، لہٰذا ہمیں کسی بھی مسئلہ میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، بزرگوں اور بڑوں سے مشورہ لینا چاہیے اور خودکشی کے بارے میں کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کے عمل کو اتنا ناپسندیدہ سمجھا کہ پوچھے مت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا جس نے اپنے آپ کو پرچے سے قتل کر لیا تھا، یعنی اس نے خودکشی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائے۔ میرے بھائیوں، سوچ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک خودکشی کتنا بڑا جرم ہے کہ رسول نے ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ خودکشی گناہ کبیرہ ہے، دخول جنت سے مانے عقیدہ تقدیر کے منافی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، لہذا سنجید امزاد مصیبت میں صبر کا دامن تھامے، صبر کرنا انبیاء کی سنت ہے اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ اور یہ بات ہم ذہن نشین کر لیں کہ خودکشی یہ کسی مسئلہ کا حل نہیں ہے بلکہ خودکشی خود ایک دردناک مسئلہ ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو دینی شعور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، خودکشی جیسے مذموم خصلت سے ہم سب کو دور رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔